بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ بحث کرنے سے روب میں کمی آتی ہے۔ پیاز کا رس سر پر لگانے سے بال کمزور اور سفید نہیں ہوتے۔ فارغ رہ کر آپ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ اذیت سے بچنے کے لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اپنے دانت ہمیشہ کے لیے ٹھیک رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد مسواک لازمی کریں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت پیار کرے گا تو بھی اپنی ضرورت کے لیے۔ جسم میں آئرن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کیا کریں۔ ہماری پریشانیاں حالات سے نہیں بلکہ ہمارے خیالات اور نیتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ پالک جوڑوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ آئرن حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ اگر دانت ہلتے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سائیکلوجی کے مطابق ذہین لوگوں کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اسے بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کو کم کرنے کے لیے روزانہ 5 بار سیڑھیوں پر چڑھنے اور اترنے کی معمول بنا لیں۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ جن گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں ان گھروں میں خوشیاں راج کرتی ہیں۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ مرگی والے مریض کو آٹے والے پانی پلانے سے شفا مل جاتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کے ساتھ کیلا کھانے سے نظام انہضام تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 70 سال تک برقرار رہے گی۔ خاموشی اختیار کرنے سے عقل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہوتی ہے، اس کے برعکس میٹھی چیزیں خوبصورتی کی دشمن ہوتی ہیں۔ ناظرین، چہرے پر نکلنے والے اکثر دانے اپنے نشانات چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں روغن زیتون اور گریسلین ہم وزن ملائیں اور چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے لگائیں۔ کچھ دن بعد چہرے پر دانوں کے نشانات آہستہ آہستہ مٹتے چلے جائیں گے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا، جیسی زندگی ویسی موت۔ آلو کے رس میں ناریل کا تیل ملا کر لگانے سے بال جلدی روکھے اور خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موڑے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ ایک ہی تیل کو بار بار استعمال کرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پہلی مرتبہ استعمال کے بعد اس کی غذائیت میں کمی آ جاتی ہے، دوسری مرتبہ تو وہ بالکل ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 200 قدم پیدل چل لینا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ الائچی کے استعمال سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی میں 1 چمچ عرق گلاب کا ملا کر چہرے پر لگائیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ یہ ماسک چہرے کی خشکی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کو تر و تازہ اور پر رونق بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مہینے میں 1 بار سیر کرنا انسان کی صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ سفر کرنے سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ چہرے پر نیم کے پتے رگڑنے یا اس کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ اگر الرجی یا خارش کا مسئلہ ہو تو فوراً دہی میں کھیرے کا ٹکڑا ڈال کر کھا لو۔ ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ لیکن کچھ لوگوں کو کھیرے سے بھی الرجی ہوتی ہے تو وہ سنبھل جائیں اور اپنے حساب سے ڈاکٹر سے اصلاح لیں۔
اگر جگر درست طریقے سے خون نہیں بناتا تو دودھ پینے کے بعد 1 چمچ شہد چاٹ لیں۔ جو لوگ ہر وقت آپ کا برا چاہتے ہیں انہیں بتا دو، عزت رب کی ذات دیتی ہے۔ جس گھر میں سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں کسی کو ذہنی بیماری نہیں ہوتی۔ اچار خراب ہونے کا خدشہ ہے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ صبح کو جلدی اٹھتے ہیں اور رات کو جلدی سوتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان اور خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کھانوں میں سونف ملانے کے فائدے: گیس ہونے سے بچائے گی، وزن کو کم کرے گی، کینسر سے بچائے گی، خون کی صفائی کرے گی اور گردے کی پتھری کو ختم کرے گی۔ آپ اگر رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ تھکاوٹ اور بے چینی کا شکار ہے۔ دوپہر کو اگر گاجر کھائی جائے تو بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے فوری بعد ورزش نہ کریں بلکہ چند منٹ چہل قدمی کر کے پھر ورزش کریں۔ جن لوگوں کو قبض کی بیماری ہو وہ مکھن کے اندر زیرہ ڈال کے کھائیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا معدے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ناظرین، جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ خواتین ادرک کی چائے زیادہ پئیں، یہ درد کم کرنے اور پیریڈز کی پریشانیوں میں آرام دیتی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں اچانک درد شروع ہو جائے تو 1 ملٹھی کا ٹکڑا لے کر اس کو اپنی ناک کے اندر رکھ دیں اور کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ پیٹ کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ جو عورت بطخ کا گوشت کھائے گی اس عورت کے بدن کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی۔ ہمیشہ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا نظام ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ گائے کا دودھ پیو، جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل اور ویسلین ملا کر سونے سے پہلے پلکوں پر استعمال کریں، اس سے آپ کی پلکیں لمبی اور گھنی ہوں گی۔ آٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غذائیت میں کمی آتی ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ حصے پر رکھیں، یعنی جس دانت میں درد ہے۔ لونگ کے تیل میں موجود خصوصیات درد کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اطباء کے مطابق انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ ناظرین، ابو سعید غدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، میرے بھائی کو پیچس لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا۔ وہ پھر آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے پیچس اور بھی زیادہ ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ پھر وہ 4تھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض اسال میں اضافہ ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان سچا ہے، جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے۔ اس نے پھر اسے پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ پانی میں اسپاغول ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔
کشمش کھانے والے انسان کو کبھی انفیکشن نہیں ہوتی۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو، بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ایئر ٹائٹ جار میں محفوظ کر لیں۔ جب ضرورت ہو تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سنہرے دانت کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں۔ اس طرح کبھی بھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم طویل عرصے تک اپنا سنہرا رنگ محفوظ رکھے گا۔ شہد، جام شیری اور روح افزا وغیرہ کی شیشیاں اگر کھل نہ رہی ہوں تو ان کے ڈھکن کو تھوڑا آگ پر گرم کریں، آسانی سے کھل جائیں گی۔ پنیر کو زیادہ عرصے محفوظ رکھنا ہے تو اسے ہلکے سرکے یا سرکہ ملے پانی سے بھگو کر نیپکن میں لپیٹ کر رکھیں، طویل عرصے تک تازہ رہے گا۔ گندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں، کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آئے گا۔ اونی کپڑے دھوتے وقت 1 چائے کا چمچ گریسلین ڈال کر کپڑے دھوئیں، کپڑے سکڑیں گے نہیں۔ لباس میں بٹن ٹاکنے کے بعد دھاگوں پر 1 بوند بے رنگ نیل پالش لگا دیں تو بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تو تازہ کچا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ بعض اوقات پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہوں تو گریسلین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتے وقت جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور بند آواز کھل جاتی ہے۔ ہچکی آ رہی ہو تو لونگ کھا لیں یا چٹکی نمک کھا لیں یا 2 سیکنڈ کے لیے سانس روک لیں۔ قہوے میں لیموں نچوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شیشے کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے انہیں کسی بھی واشنگ پاؤڈر سے دھو کر جب کھنگالیں تو پانی میں 2 چمچ سرکہ ملا لیں، اس طرح برتنوں میں چمک آ جائے گی۔ بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے، اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا کہوہ ہلکا سا 1 پیالی لیں اور اس میں برف ڈال دیں۔ اس ٹھنڈے کہوے میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے قبل کیسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بعد فرق دیکھیں۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹ کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دی جائے تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہے۔ سیب میں معدنی نمک بورون کی بھی خفیف مقدار ہوتی ہے جو جسم کی توانائی بحال رکھتا ہے۔ بورون کیلشیم کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ سیب میں پایا جانے والا پوٹاشیم جسم کے خلیوں، اعصاب اور عضلات کی صحیح کارکردگی کے لیے اہم ہے۔ یہ نمک سوڈیم کے ساتھ مل کر جسم کی نمکیات کا توازن صحیح رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اور حرکت قلب درست رہتی ہے۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لہسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں۔ آم کھا کر اگر 3 یا 4 جامن کھا لیے جائیں تو آم جلدی ہضم ہو جاتے ہیں۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ پانی ڈال کر پینے سے آم جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بیسن دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ عمل کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر اسٹاک کر لے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے۔ اگر 2 یا 3 تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔
اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونٹ کا سفوف 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں۔ اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ کمال کیا ہے؟ ایک فارسی حکایت ہے کہ ابو سعید ابو الخیر سے کسی نے کہا، کیا کمال کا انسان ہوگا وہ جو ہوا میں اڑ سکے؟ ابو سعید نے جواب دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو مکھی بھی کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص پانی پر چل سکے، اس کے بارے میں آپ کا کیا فرمانا ہے؟ یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ لکڑی کا ٹکڑا بھی سطح آب پر تیر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کے خیال میں کمال کیا ہے؟ ابو سعید نے جواب دیا، میری نظر میں کمال یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان رہو اور کسی کو تمہاری زبان سے تکلیف نہ پہنچے، جھوٹ کبھی نہ کہو، کسی کا تمکثر کبھی مت اڑاؤ، کسی کی ذات سے کوئی ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ کمال ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی ناجائز بات یا عادت کو برداشت کیا جائے۔ یہ کافی ہے کہ کسی کے بارے میں بن جانے کوئی رائے قائم نہ کریں۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ یہ کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیوب پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اتنا کافی ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ ہو جائیں تو تھوڑا سا سرف ایکسل ایک شاپر میں ڈال کر اور اس کا منہ کھلا چھوڑ کر کیبنٹ میں رکھ دیں۔ 2-3 دن تمام لال بیگ اس شاپر میں آ جائیں گے۔ کپڑوں پر اگر بال پوائنٹ کا دھبا لگ جائے تو جہاں دھبا لگا ہو اس کپڑے کے نیچے اخبار رکھ کر دھبے کو روئی میں بھگو کر رکھ دیں۔ دھبا پھیل کر اخبار میں جذب ہو جائے گا۔ پھر کپڑے کو اچھی طرح دھو لیں۔ اگر کسی کو یہ سارا کام نہیں کرنا تو وہ ایک اور آسان سی چیز کر لے، نیم کا تیل۔ اس کی بو برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اس کے نتائج بھی بہت اچھے ہیں۔ دھندلا نظر آتا ہو تو زیتون کے تیل سے آنکھوں پر مالش کرنے سے کمزور نظر تیز ہو جائے گی اور آنکھوں کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ روز کھیرا کھانے والے انسان کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اور پیٹ 7 دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ پیاز کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں۔ اس سے آپ کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ انڈے کی زردی اور چند قطرے بادام کا تیل مکس کر کے روزانہ 10 منٹ تک منہ پر لگائیں اور اس کے بعد منہ دھو لیں۔ آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا سامنا رہتا ہے وہ چھلکا اسپغول استعمال لازمی کریں، کیونکہ قبض بہت سی بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔